اسے جو ہے یا مقصورہ وہ کہتے ہیں وجہ سے، تو یا الف مقصورہ یا مقصورہ، تو عیسیٰ، موسیٰ، کربلا اور سامرا جو ہائے حفظ ہوتی ہے یہ ہم قافیہ ہیں، تو یہ الگ ڈیٹیل موضوع ہے، اس میں ابھی نہیں جا رہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ جو ہے وہ قافیہ ہوتے ہیں جو ردیف کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا شعر جو ہوتا ہے جو عام طور پہ یعنی دو میں مصرع، ایک میں مصرع کو مصرع یا کہتے ہیں یا فرد بھی کہہ دیتے ہیں، شعر کو بھی فرد کہہ دیتے ہیں، بیت بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک مصرع جو ہے دو مصروں پر مشتمل ایک شعر ہو گیا، اور شعر میں جہاں ردیف قافی دونوں مصروں میں آ رہے ہیں اور شروع میں آ رہا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ شاعرانہ جہاں آدمی اپنا نام استعمال کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں علم، جیسے کسی کا نام ہے مرزا اسد اللہ، تو یہ اس کا یعنی اس میں علم ہے، یہ اس کا نام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی عرفیت ہو گئی کسی بھی وجہ سے، مرزا نوشاہ، یہ ان کے جاب عرفیت ہو گئی جو ہمارے آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جناب ہو جاتی ہے کہ لقب جو یعنی آدمی خود اختیار کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی دے دیتے ہیں، اور اسی طرح ہوتا ہے خطاب ہمیشہ سپیریئر اتھارٹیز یا عوام دیتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے قلمی نام جسے آپ ہم تخلص کہتے ہیں۔ عربوں میں کنیت بھی ہوتی ہے، اگر یعنی پیدا ہونے والا نومولود اگر یعنی بچہ ہے تو اس کو ابو طالب، ابو ذر یہ رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں نام بھی ہوتے ہیں، اور بچی ہے تو ام سلمہ، ام فروہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح جو ہے سمجھ لیں کہ یہ کنیت کہلاتی ہے۔ کنیت بن بھی جیسے محمد بن قاسم، تو یہ ابن یا ابو جو ہے یہ کنیت کہلاتی ہے، اور جو نسبت ہے اور بقایا جو ہے اس میں وہ جو ہوتا ہے قلمی نام، اور جو تخلص جیسے انہوں نے غالب رکھا تو یہ قلمی نام جو ہوتا ہے، کیونکہ نام ایک مجبوری ہوتی ہے، عرفیت ایک مجبوری ہوتی ہے، خطاب و لقب بھی بعض اوقات غیر اختیاری ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، اچھا برا دونوں ہو سکتا ہے، لیکن قلمی نام شاعرانہ اپنے مترنم جو ہر بحر میں آ سکے یا جو شاعر کو پسند ہوتا ہے، خود اختیاری ہوتا ہے، وہ یعنی وہ کہلاتا ہے تخلص۔ تو وہ جہاں آخر میں وہ اپنا شاعرانہ نام تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مثنوی میں عام طور پہ یعنی دو مصروں کا آپس میں ردیف قافیہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہر شعر کا کوئی لمبا مسلسل کوئی بیان کرنا ہو تو وہاں اس میں مثنوی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس موضوع کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ غزل ٹیکنیک یہ ہوتی ہے جس میں سلام کہا جاتا ہے، مطلع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہر شعر کا دوسرا مصرع میں ردیف قافیہ ہوتا ہے۔ شعر کی کوئی قید نہیں ہے، موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، اس سے حقیقی بھی ہو سکتا ہے، اس میں مجازی بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے، کوئی موضوع نہیں ہوتا ہے، کوئی تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز میں اور لکھ دیتا ہوں، وہ رہ گئی تھی اس میں، وہ کہلاتی ہے نظم۔ نظم کیا بھیا یہ دکھا دیے گا، یہ پہلے میں نہیں آیا تھا یہ۔ اچھا نظم میں ویسے تو ہر شعر کو ہر یعنی شاعری کو نظم منظومات کہہ دیتے ہیں، لیکن تکنیکی اصطلاحی طور پر نظم کا موضوع بھی ہوتا ہے، عنوان بھی ہوتا ہے۔ حب وطن جیسے مد و جزر اسلام ہے نا، حب وطن اور طلوع سحر وغیرہ، یعنی طلوع سحر یہ جو سب ہوتا ہے یعنی عنوان، وہ اس میں ایک مسلسل موضوع ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہوتا ہے، یہ کہلاتی ہے نظم۔ اچھا مخمس 5 مصروں والا اور مستدجی بتائیے نظم اور مثنوی میں۔ اچھا یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ میں دیکھیے یعنی یہ جو فرق یہی ہے، مثنوی میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی موضوع ہو، اول تو اس میں بھی ایک حکایت ایک بیان ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک مسلسل موضوع اور عنوان بھی ہو مثنوی میں، لیکن نظم جو ہوتی ہے وہ اس وقت مثنوی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور مسدس میں بھی ہو سکتی ہے، مخمس میں بھی ہو سکتی ہے، غزل ٹیکنیک میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں یعنی اس کا تعلق جو ہے حیت و ساخت سے نہیں ہے، موضوع سے ہے، یعنی اس کا تعلق۔ اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا، یہ مشکل سوال تھا اور اہم بات تھی۔ اچھا بقایا جب ہم مذہبی شاعری میں ابھی آتے ہیں، مسدس اور مخمس، مربع، رباعی، ثلاثی اور ہائیکو آج کل جو ہے وہ اور بھی ضمنی، وہ ایک پروز پوئٹری بھی کہلاتی ہے، نظم معرہ، معلہ وغیرہ وغیرہ، اس کو میں نہیں مانتا ہوں۔ میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مقید شاعری ہے میں اسے ہی مانتا ہوں، اور ہماری سوسانی و مذہبی اس میں مقید شاعری جو ہوتی ہے جو ضابطے اور قواعد کی جو اساتذہ کی مستند، اسی کو ہی جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے اور اسی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ترکیب بند اور ترجیح بند۔
ترکیب بند یہ ہوتی ہے، ترجیح بند ہوتا ہے جو ایک ہی مصرع بار بار یعنی لوٹایا جا رہا ہوتا ہے آخر میں، 4 مصرے یا 5 مصرے یا 6 مصرے یا 2 مصرے ہیں، اور اس کے بعد ایک مصرع جو ہے سیم ان چینج ریپیٹ ہو رہا ہے وہ مصرع، تو وہ کہلاتا ہے ترجیح، یعنی وہ رجوع کر رہا ہے، وہ پہلا مصرع ہے نا، تو وہ یعنی وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور وہ جو ترکیب ہوتی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب امام آئیں گے میرے کلام میں، تو اس میں ہم جو ہے جب امام آئیں گے وہ مخمس شکل میں ہے، تو 5واں مصرع کہ بات کیا نبھائیں گے، کس طرح نبھائیں گے، جب امام آئیں گے تو اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب آئیں گے، اور جب وہ جو ہو رہا ہے بلکہ آئیں گے تو نبھائیں گے، تو آئیں گے جب امام آئیں گے ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ ردیف ہو گئی، اور نبھا بتا بنا جو ہے یہ قافیے ہو گئے، تو یہ کہلاتا ہے ترجیح بند۔ جی ترجیح بند میں نہیں، وہ جو ترجیح بند میں شعر بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے، مصرع بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عام طور پہ یعنی ترجیح میں مصرع ہی ریپیٹ ہوتا ہے۔ وہ بعض جگہ ایسے آئے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے، جیسے مناجات وغیرہ آئی ہیں، تو بعض جگہ مناجات آئی ہیں کہ 4 مصرے الگ کہہ کے وہ 2 مصرے جو ہیں وہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں بالکل، آپ نے یعنی جو یہ عوامی شاعر تھے نذیر اکبر آبادی صاحب، اور انہوں نے تو خیر بہت کہی ہیں ماشاءاللہ، روٹی نامہ، انسان نامہ، بنجارا نامہ وغیرہ، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو مخمس مسدس 6 مصروں والا جو مرثیہ جو ہے پہلے 4 مصروں میں بھی تھا، تو لیکن یہ کہ پھر یہ جو موجودہ شکل میں جو ہے مسدس مرثیہ، تو یہ الگ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے، یہ سمجھ لیں۔ اچھا، یہ ہو گئی حیت و ساخت کے اعتبار سے۔ اب آ جائیے جناب موضوع کے اعتبار سے۔ موضوع کے اعتبار سے جو مجازی شاعری ہے دنیا والوں سے متعلق، اس کو تو ہم شامل نہیں کر رہے۔ جو حقیقی شاعری ہے، دینی و مذہبی شاعری ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کلام کہا جائے، وہ کسی بھی فارم میں ہو، مثنوی ہو، غزل تکنیک پر ہو، قطع، رباعی، مصدر جو بھی ہو، تو وہ حمد کہلاتا ہے، وہاں موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں موضوع ہے وہاں حمد ہے، جہاں حضرت موضوع ہیں، جہاں ممدوح حضرت ہیں وہ نعت ہے، اور جو بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء، ائمہ، معصومین، متعلقین اور دوسرے جو ہے محترم شخصیات، تو وہاں بزرگان دین، اولیاء کرام وہ سب ہو جاتی ہیں یعنی منقبت، جس کی جمع ہے مناقب۔ اچھا، ہمارے ہاں قطع، رباعی، سوز، سلام، بین، نوحہ، مرثیہ اصناف یعنی سوزخانی میں آ جاتے ہیں وہ۔ اچھا، قصیدہ میں آپ کو بتا دوں، قصیدہ کچھ ساخت میں آتا ہے، کچھ موضوع میں آتا ہے۔ قصیدے کو ہم شامل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں اس کو بھیا اس کو بھی ذرا دکھا دیے گا۔ اچھا، قصیدہ جو ہے اس میں قصیدہ مدحیہ بھی ہوتا ہے اور تنقیص میں بھی ہوتا ہے، حجو کہلاتی ہے وہ، کسی کی برائی میں بھی اور کسی کی جو ہے وہ تعریف میں بھی۔ اچھا، قصیدے کے اور ویسے جو مرثیہ تھا تکنیکی، اس کے بھی چہرہ، تشبیب، تمہید اسے کہہ لیں۔ پھر اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، اس میں مناظر فطرت ہیں، مظاہر قدرت ہیں، اس میں جو ہے وہ سراپا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ گریز ہے، پھر اس میں جو ہے گھوڑے کا بیان ہے، تلوار کا بیان ہے، رجز ہے، مبارزت ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ جنگ ہے، پھر اس میں شہادت ہے، بین ہے، پرسہ ہے۔ یہ مطلب مرثیے کے اجزاء ہیں۔ قصیدے میں پہلے تشبیب ہوتی ہے، تمہید ہوتی ہے، ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گریز ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ حمد یا مد و ثنا یا برائی، یعنی کسی کی تنقید یا تذیب اگر جو بھی ہے وہاں، تو وہ تنقید وہ ہوتی ہے، اور پھر آخر میں یعنی دعا، مدعا، جو کچھ بھی ہے اپنا بیان کرنا، اور پھر مقطع۔ تو یہ حیت کے اعتبار سے، تو حیت کے اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے قصیدہ دونوں جگہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ قصیدے کو حیت میں بھی شمار کر سکتے ہیں، عام طور پہ اس کی جو غزل ٹیکنیک ہے اسی میں ہی ہوتا ہے، اور اس میں یعنی اس طرح ہوتا ہے جیسے یہ کہا جائے کہ صاحب یہ جو ہیں وہ یعنی یہ سب نعمتیں جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا وہ اس کی مخلوق ہے، اور اللہ نے جو ہے بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہیں وہ یہ بھی ہیں، اور ان نعمتوں میں اور ہم ان نعمتوں سے وابستہ ہیں، اور صاحب ہم وابستہ ہیں تو پھر ان سے ہم دعا گو بھی ہیں، جو ان سے وابستہ ہے اس کے لیے پھر مدارج میں اور ہم دعا گو بھی ہیں، اور یہ ہمارا مدعا ہے۔ یعنی اس طرح یعنی سورۃ الحمد بجائے خود قصیدہ تکنیک پر ہے
کہ اس میں جہاں دعا، مدعا، گریز اور حمد و ثنا، تجبیب، تمیز سب موجود ہے۔ اگر سورۃ الحمد کو، سورۃ الفاتحہ کو دیکھا جائے تو وہ بجائے خود جو ہے وہ ایک طرح سے قصیدہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہر شکل میں، ہر اس میں ہو سکتا ہے۔ اچھا صاحب، اب آپ دیکھیے، اچھا ہاں یہاں ایک بات یہ کہ ہماری بدقسمتی سے مذہبی شاعری میں، مذہبی شاعری فیکٹس کی شاعری ہوتی ہے۔ اصولاً جو شاعری کرنا چاہے اسے چاہیے، یعنی علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مجلسی اور کتابی۔ کتابی علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو صحیح املا معلوم ہو کس طرح لکھا جائے گا۔ مجلسی علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا تلفظ معلوم ہو۔ یہاں بہت سارے الفاظ ادھر ادھر ایسے آئیں گے جہاں آپ کو محض کتاب میں تو یہ لکھا ہوا پتہ نہیں یہ صحیح تلفظ مسمن ہے، مزدس ہے، یا یہ جو ہے کیا ہے، یہ رمول ہے، حزوج ہے، کیا ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ۔ کیونکہ اعراب سب جگہ نہیں لگے ہوئے ہوتے کتابوں میں، لغات میں، بعض لغات میں بھی نہیں ہوتے، ہونے چاہیے لغات میں۔ تو آپ کو تلفظ کا، ادائیگی کا معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مجلسی علم، اہل علم کی صحبت اور ان سے استفادہ ضروری ہے۔ کتابی علم اس لیے ضروری ہے، تو آپ کو چاہیے جس طرح اچھا کھیلنے کے لیے اچھا دیکھنا ضروری ہے، اس طرح اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے، اور اچھا کہنے کے لیے اچھا مطالعہ ضروری ہے۔ اساتذہ کا مطالعہ کریں، موجودہ مستند شعراء کرام کو سنیں، ان سے استفادہ کریں، مشورہ سخن کریں، باقاعدہ تلمذ اختیار کریں، اور پھر مذہبی شاعری میں مطالعہ، میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی لغت جسے ہم مذکر ہے، یہ لفظ لغت جسے ہم مؤنث کہتے ہیں، تو آپ کے ہاں کوئی نہ کوئی لغت ہونا چاہیے، معتبر، مستند، معیاری، جس سے آپ صحیح تلفظ اور صحیح اس کے جو ہے لفظ کا املا آپ جان سکیں، اس کے معنی و مفاہیم جان سکیں، اس کا استعمال جان سکیں، اور اس طرح کسی سے مشاورت، تلمذ کسی سے آپ کا ہونا چاہیے، چاہے وہ شاعر ہو یا ذی علم کوئی بھی آدمی ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور مذہبی اس میں فیکٹس کی شاعری ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے مفروضات پر یا اپنی جو ہے وہ یعنی خود وضعی، تخلیقی، یا آپ نے تبادات کچھ اس میں کوشش کی، تو وہ بعض اوقات گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یعنی وہ بات آپ معصومین کی طرف سے کوئی بات منسوب کر دیں جو فی الواقعہ نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ یعنی مفروضات میں آ جاتا ہے، اور آپ کا روزہ بھی باطل ہو سکتا ہے۔ مذہبی شاعری حقیقت کی، واقعیت کی شاعری ہوتی ہے، نہ کہ مفروضات کی یا جو ہے خود وضع۔ اچھا صاحب، اب آ جاتے ہیں جناب مصرے کا آغاز، بحروں پر آ جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی تکنیکی اور ذرا ثقیل گفتگو ہو جائے گی، لیکن بہرحال جو مصرع ہے، جو ایک لائن ہے، اس کا آغاز کو صدر کہتے ہیں، اور اس کا اختتام انجام عروض کہلاتا ہے۔ علم عروض اسے لوگ عروض بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہے عروض۔ اب وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو اسے عروض ہی کہیں گے، وہ کہا جاتا ہے۔ تو انجام ہوتا ہے عروض۔ اچھا، صدر اور انجام کے درمیان اگر ایک رکن، ایک حشو آئے تو اس کو کہتے ہیں، وہ اس رکن کو، تو وہ اس طرح 3 رکن ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک شعر جو ہے وہ، اچھا ہاں، یہاں میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، شعر کی بات جو ہے وہاں ایک بات اس میں دیکھیے، شعر جو ہے جس میں کوئی نہ کوئی شعوری بات ہو، وزن ہو، پیغام ہو۔ شعر کی بنیادی شرائط میں کیا بات ہے؟ اس میں وزن ہو، اس کی بحر ہو۔ یہ میں بحر اور وزن کی ابھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ بحر، زمین اور وزن۔ بحر کیا ہے کہ ایک اس کا پیمانہ 1 میٹر ہے، اور اس کا وہی وزن بھی ہے، اس کو مختلف باٹ ہیں، اس کے میجرمنٹ ہیں، وہ باٹ ہیں کہ جس سے وہ اس کو یعنی پیمانہ ایک لائن کا وزن یا ایک بحر مقرر ہوتا ہے۔ زمین کیا ہوتی ہے؟ ردیف، قافیہ اور وزن۔ جیسے میں کہوں کہ انہوں نے کہا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، غالب کا مشہور مصرع ہے۔ اب ہم نے کہا غالب کی زمین میں سلام کہنا ہے، تو دل ناداں یعنی وہ سنیں ذکر حضرت عباس جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ذوالجناح اور ذوالفقار سے سیکھ، برق کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ تو یہ غالب کی زمین ہے، اور اس میں یہ کلام سلام کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جناب ہوتی ہے زمین، جہاں وزن، جہاں ردیف، قافیہ اور یعنی بحر ہوتی تو وہ زمین کہلاتی، جیسے مصرع طرح دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ اچھا، وزن اور بحر کیا ہے؟ وزن مختلف یعنی چھوٹے بڑے اوزان رکھ کر بحر بنائی جاتی ہے، اس کی طرف ابھی آتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک شعر میں 6 یا 8 عام طور پر جو ہے باٹ ہوتے ہیں یا اوزان ہوتے ہیں، تو اس سے 6 والی ہے تو مسدس، اور
اگر 8 والی ہے تو مسمن کہلاتی ہے وہ. اچھا، اور اس میں ایک بات کیا ہے، یہ مسمن اس میں زحاف کہتے ہیں، اس میں کوئی رکن کم کر دینا، کوئی چیز کمی کر دیتا ہے تو وہ محذوف ہو جاتی ہے اور پھر اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں. اچھا جناب، اگر 6 ارکان ہو جاتے ہیں ایسی بحر کو مسدس کہتے ہیں، جبکہ درمیان میں اگر 2 حشو 2 ارکان آ جائیں تو اس بحر کو مسمن کہا جاتا ہے. اس کی میں وضاحت ابھی کرتا ہوں. جو حرف لکھا جائے مگر بولا نہ جائے، جیسے بالکل ہے نا، تو دیکھا جائے تو بالکل ہم لکھتے ہیں نا، تو بے الف 2 لام 3 کاف 4 اور پھر لام 5 حرفی لفظ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بالکل، تو بالکل 4 حرفی ہو گیا. تو ہم لکھنے میں جو ملفوظ جو مکتوبی ہیں، یعنی جو مکتوبیت ہے بالکل 5 حرفی لفظ، لیکن یہ جب ہم بولتے ہیں تو یہ ملفوظی کہلاتا ہے تو وہ 4 حرفی ہو جاتا ہے. تو تختے میں ہم اس کو وہاں شمار کرتے ہیں. نون غنہ اور حروف علت، حروف علت کہلاتے ہیں جناب وائے، اور جیسے ہمارے ہاں ہائے داتر کہا جاتا ہے تو عرب تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی میں علت بیماری کو کہتے ہیں، اس میں تکلیف بیماری کو، تو اس میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وائے. واو الف یہ پوری آواز بھی دیتے ہیں اور آدھی آواز بھی، یعنی واو یعنی پیش ہو جاتا ہے، یہ زیر ہو جاتا ہے اور الف جو ہے وہ زبر ہو جاتا ہے، تو اس سے وزن میں تبدیلی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جان ایلیس صاحب پہ ایک شعر ہے آج کل کے حالات پر کہ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے، فاعلن فاعلن مفاعلن فاعلن فاعلن مفاعلن. آج کا دن بھی ایسے گزرا، فاعلن فاعلن مفاعلن، یہ باٹ ہیں، اس سے ہم ایک مصرے کی تختی یا اس کو ناپتے ہیں. سر سے پا تک بدن سلامت ہے، فاعلن فاعلن مفاعلن. اب ہم نے کیا کیا، جو اس میں واو الف یا ہے اس کو ذرا جلدی اور مختصر کر کے پڑھ دیا. آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت. اب اس میں لفظ ہے اضافی ہو گیا، فعلن 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 فا یا فعل فعلن 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 فا. اب یہ فاعلن فاعلن مفاعلن کی بحر نہیں رہی حروف علت کم زیادہ کر دینے سے. تو یہ جو ہے نون غنہ، حروف علت اور زحافات، اس سے بحر بدل جاتی ہے. پھر بحر بدلنے سے اس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں. کوئی چیز کمی بیشی ہو جائے نا، جیسے آپ کے ہمارے روزمرہ کھانے میں کوئی چیز معلوم ہے اس میں ڈل گئی تو وہ پلاؤ بریانی ہو گیا، اور اس میں معلوم ہے کوئی چیز کم کر لی گئی اور میٹھا ڈال دیا تو وہی پلاؤ جو ہے وہ زردہ یا سفیدہ ہو گیا، اور بھی اس کا کچھ نام وام ہوگا. تو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ شکر ڈالنے نکالنے یا اچار ڈال دینے نکال دینے یا اس میں کوئی چیز شامل کر دینے کم کر دینے سے وہ جو ہے وہی کسٹرڈ ہو جاتا ہے، وہی ٹرائفل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے بہت سارے نام ہیں جو مجھے زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، کھانے سے مطلب ہوتا ہے. لیکن جو تکنیکی لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں یہ بریانی ہے اور یہ پلاؤ ہے اور یہ چائنیز ہے اور رائس اور اس کا نام کچھ اور ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. ہم تو آپ سب ایک بس میٹھا ہے سویٹ میں وہ کیا ہے تو وہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو تکنیکی لوگ ہیں. تو بارہ آپ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی رکن کو کم زیادہ کر دینے سے، حشو آ جانے سے، زحف آ جانے سے بحر اور اس کا نام بدل جاتا ہے. جی آپ اچھا چند معروف اور مستعمل اور مروج جو بحرے ہیں اس کا نام حزج، رمل، مسمن، مسدس، محذوف، غیر سالم. محذوف وہ ہیں جو ایک آدھ ضعف ڈال دیے کمی بیشی اس کو سنبھالنا، غیر مستحکم غیر سالم بحر ہوتی ہے اس کو ذرا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو بحرے ہیں یعنی معروف بحرے اس میں رمل، مسدس اور یہ جو ہے حزج، مسدس، یہ جو ہے یعنی یہ زیادہ مشہور ہیں. اچھا یہ کیا ہے رمل؟ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، 2 مرتبہ آ جائے گا، فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. میں اس وقت مثال نہیں دینا چاہ رہا، جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں، لیکن بعد میں آپ اس کو دیکھیے گا اور شعر کو اس میں ملا لیجیے گا. اسی طرح رمل مسمن کیا ہے؟ فاعلاتن 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 فاعلن. ہم آسانی سے سمجھانے کے لیے کر لیتے تھے، جیسے ہم نے کہا کہ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، ایک گھوسا ایک تھپڑ ایک لات، یہ مسدس ہو گئی صاحب، کیونکہ یہ 3 دفعہ آئے گا 6 ارکان ہو جائیں گے. اچھا اس کو مسمن بنانا ہے، ایک گھوسا ایک تھپڑ ایک گالی ایک لات، فاعلاتن 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 فاعلات.
ہے نا جی. تو وہ اچھا اس میں پھر تھوڑی بہت اس میں وہ ذرا ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال وہ مسمن 8 ارکان 8 باٹ والی, اور وہ باٹ کیا ہے وہ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. ہزج مسدس کیا ہے؟ مفاعلون مفاعلون فعولون, یہ 2 مرتبہ آ جائے گا مفاعلون مفاعلون فعولون. تو 6 باٹ ہو جائیں گے. 6 باٹ یعنی مسدس, یعنی وہ سدس جو کہتے ہیں وہ چھٹے کو کہتے ہیں تو عربی میں, تو یہ سمجھ لیں. ہزج مسمن کیا ہے؟ مفاعلون 8 میں مفاعلون 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 مفاعلون, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو ہے میں اس کی کوئی مثال دوں گا کہ چلیے اس وقت جو ہے میں آگے گزر جاتا ہوں. اچھا کامل مسمن میں متفاعلون 8 مرتبہ آئے گا, متفاعلون متفاعلون, ہے نا جی. تو چلیے میں مثال ذہن میں آ گئی ہے, مگر وہ غزل کی ہے اس لیے نہیں دینا چاہ رہا میں اس میں. اچھا رجز مسمن مستفعلون 8 مرتبہ, متقارب مسمن فعولون 8 مرتبہ, متقارب مسمن محذوف فعولون 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 فعول. یہ محذوف یوں کیا گیا کہ اس میں توڑ دیا گیا اس کو, تو ایک حذف کر دیا گیا, تو اس لیے یہ آپ بعد میں آپ یہ اس کی ویڈیو لے لیجیے گا, کلوز اپ میں دیکھ لیجیے گا, پھر اطلاق کیجیے گا, مجھ سے پوچھتے رہیے گا. ایک دم سے دیکھنے سننے والوں کی سمجھ میں کچھ زیادہ نہیں آئے گا. اچھا صاحب اب میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں یہاں تک یہ آ گیا. اچھا یہ بھی جو ہے, اب یہ جو باٹ ہیں وزن یا اوزان, اچھا یہ جو ہیں یہ الفاظ ہیں کہ جن کو ترتیب سے آگے پیچھے کرنے سے ہم اس کو تختی کرنا, قطع کرنا, اس کا وزن کرنا. جیسے کہ منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے, فاعلاتن 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 فاعلن, تو اب فاعلاتن اور گھر ڈھونڈ, فاعلاتن دو صفائی, فاعلاتن کے لیے فاعلن, یہ تختی کرتے ہیں نا. فاعلاتن مطلب اس کو وہ کریں کہ جیسے یہ کہا کہ چلیے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ 2 کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار, 2 کیا مر فاعلاتن حب کو جب ہے, فاعلاتن در نے بولی فاعلاتن ذوالفقار فاعلن, ہے نا. ہاتھ ایسا فاعلاتن چاہیے تیغ فاعلاتن آزمائی فاعلاتن کے لیے. اچھا ایک اس میں ایک مسئلہ کیا ہے, یعنی الف سے پہلے, یعنی اگر الف کے علاوہ تیغ آزمائی کے الف کے علاوہ کوئی حرف ہوتا تو یہ بحر سے نکل جاتا, مگر الف میں یہ گنجائش ہے کہ اس سے آدھا پڑھ لیتے ہیں, حرف علت ہے تو تیغ آزمائی, ورنہ یہ گڑبڑ ہو جاتی. اچھا اسی طرح جو ہے اور رکھ رہے ہیں کہ وہ اور آگے اس میں بڑھیں کہ ہاں کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شاہ کا, کہتے تھے اب فاعلاتن باس میں سک فاعلاتن کا ہوں فوج فاعلاتن شاہ کا فاعلن, ہے نا. تو خون کے در فاعلاتن یا بہادوں فاعلاتن گا ترائی فاعلاتن کے لیے فاعلن. یہ کہلاتی ہے تختی قطع کرنا. شعرا جو وزن کرتے ہیں نا یہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا اس میں پھر کچھ اصول ہیں, وطد اور سبب, اور وہ 6 حرفی اور 2 حرفی اور خاموش اور متحرک, وہ جو ہے وہ مطلب ڈیپ مسائل ہیں, تو وہ اس طرح کلاس میں نہیں ہو سکتے, یہ صرف بنیادی خاکہ ہے. اچھا جی فعلن فعلن فعول فعولن فاعلن مفعول اور مفاعلن فاعلات مفاعل مفتعلن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مستفعلن مفعولات اور مفعولن. یہ جو ہیں یہ باٹ ہیں. ان باٹ کو آگے پیچھے ترتیب دینے سے ایک بحر, ایک وزن, ایک میٹر متعین ہوتا ہے, اور پھر اسی کو مد نظر رکھ کے کلام کہنا ہوتا ہے. اس کے کچھ ضمنی اور ذیلی مسائل بھی ہیں, وہ یہاں نہیں آ سکتے, وہ جب آدمی عملی طور پہ آتا ہے. چند بحریں جو مشہور ہیں جو مروج ہیں, حزج مسمن, رمل مسمن, احزوجہ, ارمولا اور حزج مسدس اور مضارع, معتبز اور مزدوج, متقارب, چامہ, محزوج, مقتضب, ازرو, مرغوب, اور یہ ہو گیا خفیف, کامل, سری, رمل, رجز اور متزاوج, مقبول, ترانہ, منصرہ, متقارب, محذوب, زمزمہ وغیرہ. کسی رکن کو یعنی کم کر دینے کو کم رہے